بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. اما بعد. مال و دولت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، پیسے ہیں، سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، خزانے ہیں، تو یہ اللہ کا اس پہ فضل ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ عطا فرما دیتا ہے. صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاس بے شمار مال و دولت تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مالدار تھے کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کی 4 بیویاں تھیں، اور ان کی بیویوں میں جو سونا وراثت بنا اس کو تقسیم کیا گیا تو اس انداز سے تقسیم کیا گیا کہ کلہاڑوں کے ساتھ کاٹ کاٹ کے سونا ان کی بیویوں میں تقسیم کیا گیا. اتنی زیادہ اللہ نے مال و دولت ان کو عطا فرمائی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر اور بہت بڑے مالدار شخص تھے. بڑے بڑے صحابہ کرام نام پر گزرے ہیں جن کو اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا ہے. مال بذات خود کسی شخص کے پاس ہونا یہ کوئی حرج والی بات نہیں. کب؟ جب وہ اسلام کے اس رکن کو مکمل طور پہ ادا کرے جو اللہ نے اس پہ فرض کر دیا ہے. وہ زکوٰۃ ادا کرے. اگر اس کو اللہ نے زمین دی ہے اور اس زمین میں وہ فصل کاشت کرتا ہے وہ عشر ادا کرے. اگر اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے. سال گزرنے کے بعد اور جب وہ پیسہ نصاب کو پہنچے وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے. اگر اس کو سونا اور چاندی دیا ہے تب بھی وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہو اور اس پہ سال گزر جائے تو پھر وہ اس میں سے زکوٰۃ لازمی ادا کرے. اب کون سا مال ہے کہ جو انسان کے لیے وبال جان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس مال کی وجہ سے اس سونے اور چاندی کو قیامت کے دن گرم کر کے ان کی سائڈوں پہ ان کی آگے پیچھے لگایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ. اس کے ساتھ ان کو داغا جائے گا، ان کی چمڑیاں ادڑ جائیں گی. یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ حالانکہ مال کی تو اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی ہے قرآن پاک میں کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے. یہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جو مال کے اوپر بخیل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں دیتے نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ان کے اندر شوق ہی نہیں ہے، اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مال کو ان کے لیے وبال جان بنا دے گا. یہ مال ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دے گا. بڑی بڑی لمبی نمازیں ہوں گی، بڑے بڑے لمبے سجدے ہوں گے، بڑے بڑے حج اور عمرے ہوں گے، بڑی بڑی انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس نے سخاوت کے دریا بہا دیے ہوں گے. سخاوت بڑی کرتا ہے. عموماً لوگوں کو پوچھا جائے کہ زکوٰۃ ادا کی ہے، وہ جی چھڈو سارا سال اسی لوگوں کو دیندے رہنے ہیں، زکوٰۃ ادا کی ہے، زکوٰۃ نالوں زیادہ پیسے اسی دے دیں. یہ غلط ہے. زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی اگر آپ کی طرف رہ گیا ہے تو وہ سارا مال آپ کا تباہ و برباد ہو جائے. 1 روپیہ بھی آپ نے نہیں رکھنا. اگر آپ کا 1001 روپیہ بنتا ہے زکوٰۃ تو وہ 1001 ہی دینا پڑے گا. آپ کو گن کے دینا ہے، تول کے دینا ہے، ماپ کے دینا ہے. یہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ آپ نے ادا کر لی. اب اس کے بعد ہے صدقہ اور خیرات. صدقہ دیں اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
دوڑو، لپکو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو، پیدل چلو، آرام سے آؤ۔ حالانکہ نماز کی طرف جب آنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آرام سے آؤ۔ بعض اوقات بندوں نے وضو کیا، وضو کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ہے کہ امام صاحب اب رکوع میں جانے والے ہیں، اب وہ جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور بھاگ کے آتا ہے۔ گھر میں ہے، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو وہ بھاگا آتا ہے، بھاگ کے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ مسجد کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ تو تم پر سکینت طاری ہو، سکون کے ساتھ چل کے آؤ، اطمینان کے ساتھ چل کے آؤ۔ جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں نماز کو لکھ دیا ہے وہ ادا کر لو، اللہ مکمل ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرف روکا ہے کہ بھاگنا نہیں، اور اس طرف فرمایا ہے بھاگنا ہے۔ کیا کام ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جنت کی طرف لپکو، دوڑو، بھاگو کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ ہے، اور یہ میں نے متقین کے لیے تیار کی۔ اور متقین کی اصطلاح جو ہے، ڈیفینیشن جو ہے، وہ خود اپنی نہیں، اللہ نے خود اس کی ڈیفینیشن ڈیفائن کیا ہے۔ فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، میرے نزدیک تو متقی وہ لوگ ہیں جو خوشی اور غمی دونوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشی ہے تب بھی اور غمی ہے تب بھی، اگر ان کے پاس مال ہے تب بھی، اگر نہیں ہے تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک وقت ہے کہ ان کے پاس بے شمار دولت ہے اور وہ سب کو دے رہے ہیں، اور ایک وقت ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تو وہ بہت زیادہ تنگ دلی کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اب میں نے دے دیا تو میں تو غریب ہو جاؤں گا اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آخر پہ فرمایا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر صبح ینزلان ملکان، ہر صبح آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ہر صبح، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ وہ دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فیقولان اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرے اس کو ایسا مال عطا فرما جو باقی رہے، ختم نہ ہو اس کے پاس۔ اور اللہم امسک ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ نہ کرے، یہ دونوں فرشتے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ نہ کرے تو اس کا مال تلف کر دے، ختم کر دے۔ آپ صدقہ کر کے دیکھیں، آپ کا مال اگر ایک سال میں آپ کی جیب میں 1 لاکھ رہتا ہے تو اگلے سال آپ کی جیب میں 10 لاکھ کی بات کر رہا ہوں، 2 لاکھ کی نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں معیار 10 کا ہے، 2 کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو 10 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت ہے کہ آگے وہ اس کو 70 کے ساتھ ضرب دے دے، یہ تو اس کی رحمت ہے نا۔ تو یہ صدقہ کرنے کے فوائد ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک سٹا ہے، كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، جس کے اندر 7 دانے ہیں، لیکن جب اس کو بویا جاتا ہے تو اس میں سے جو سٹے نکلتے ہیں ان میں سے 700 دانے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں بدلے میں۔ تو یہ صدقے کی خیر و برکات ہیں، فضائل ہیں، بے شمار حدیث ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو حتیٰ کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور آگ سے بچ جاؤ، حتیٰ کہ تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بچ جاؤ۔ ایک کھجور کا ٹکڑا، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک بندہ افطاریاں کروا رہا ہے، دیگیں اتروا رہا ہے اور لوگوں میں راشن تقسیم کر رہا ہے گھروں میں غریبوں میں، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اور آپ کو رشک آ رہا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہو اور میں بھی اس کی طرح خرچ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اتنا پیسہ نہیں ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، کھجور کے ایک آدھے حصے سے کسی کی افطاری کروا دے، اللہ تجھے بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرما دے گا اور تجھے بھی آگ سے بچا لے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں قرآن و حدیث سے، صدقہ کرنے کی فضیلت میں، صدقہ کرنے کے فضائل میں، ان ساری چیزوں کا فائدہ پتہ کب ہوگا؟
جب وہ پچھلے درس میں جو میں نے بتایا تھا کہ اگر ایمان ہے نا، ایمان اصل ہے، اگر ایمان سلامت ہے تو آپ کی کھجور کا ایک چھوٹا سا حصہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایمان سلامت نہیں نا، ایمان ہی نہیں ہے، اب دیکھیں دنیا میں کتنی NGOs ایسی ہیں کہ جو پولیو پہ انویسٹ کرتے ہیں، جو اس طرح دوسری تیسری بیماریوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ویکسینیشن پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو بیماریوں سے بچانا چاہ رہے ہیں، اور ان کا نام ہے، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اب جب ان میں سے کوئی بندہ مرتا ہے تو ہمارے بھولے اور بیوقوف مسلمان ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ ان کو معاف کر دے، یہ بڑے سخی ہیں، یہ بڑے تیرے رستے میں خرچ کرنے والے ہیں، لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ کھلاتے پلاتے ہیں، ان کے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی بہت ہے۔ اور اللہ کے بندے اگر ایمان نہیں ہے تو ساری کائنات کا درد اگر آپ کے دل میں کیوں نہ جمع ہو جائے، آپ اللہ کی جہنم سے نہیں بچ سکتے اگر ایمان نہیں ہے۔ جدعان نامی ایک شخص بہت مالدار آدمی تھا، اور اس کا جو دیگ تھی کھانے کی پکتی تھی، اس کے دروازے پہ جو بھی آتا تھا اس کا لنگر بڑا مشہور تھا۔ جس طرح آپ کسی سخی آدمی جو محلے میں ہوتا ہے اس کا بہت دروازہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کے در سے جب بھی جاؤ یہ کسی نہ کسی بندے کو، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی چیز دیتا لازمی ہے۔ اس کی دیگ بہت بڑی تھی، اور اتنی بڑی دیگ تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ سیڑھی لگا کے اس کی دیگ میں اترا جاتا تھا، اور پھر سالن نکال کے، شرید وغیرہ نکال کے باہر وہ لائی جاتی تھی۔ بے شمار خلقت تھی جو اس کے گھر میں آ کے کھانا کھایا کرتی تھی۔ بڑا دولت مند شخص تھا، اور بڑا اس کا یہ کام چلتا تھا، لوگ آتے تھے کھاتے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، لوگوں سے قرض لیا ہوا تھا، لوگوں نے مطالبہ کیا، چھوڑ کے چلا گیا اپنا گاؤں اور جنگلوں میں نکل گیا۔ بڑا مایوسی کا شکار تھا، یاسیت کا، نا امیدی کا شکار تھا۔ جنگل میں گیا، رات گزارنے کے لیے کھو کی تلاش کی، ایک غار میں داخل ہوا۔ جب غار میں داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں دو آنکھیں چمک رہی ہیں۔ اس نے سمجھا کہ شاید کوئی درندہ ہے اور اس درندے نے مجھے کھا جانا ہے۔ اب وہ زندگی سے تو بالکل مایوس ہو چکا تھا، پیسہ اس کے پاس نہیں تھا، مال اس کے پاس نہیں تھا، دولت اس کے پاس نہیں تھی، لوگ اس کے پیچھے تھے، قرض خواہ اس کے پیچھے تھے، زندگی سے مایوس تھا، اگلی منزل کا وہ پتہ نہیں تھا۔ اب اس نے کیا سوچا کہ اس نے جو مجھے شکار کرنا ہے آ کے، ابھی اس نے مجھے کھا جانا ہے، تو میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں ٹینشن کا شکار ہوں، میں اس ٹینشن کو ویسے ہی ختم کرتا ہوں، میں خود اس کے آگے چلا جاتا ہوں کہ مجھے کھا لے گا اور میری زندگی ختم ہو جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آگے گیا، اس کی آنکھوں میں ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈالا تو وہ کوئی درندہ نہیں تھا بلکہ وہ ہیرے اور جواہرات تھے جو رات کی تاریکی میں چمک رہے تھے۔ پتہ نہیں کسی کا خزانہ تھا جو وہاں پہ چھپایا گیا تھا۔ اب جب اس نے ہیرے اور جواہرات کو دیکھا اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ وہ اربوں روپے کی مالیت کا اتنا بڑا خزانہ، اس نے وہ خزانہ اٹھایا، گھر میں لے کے آیا، لوگوں پہ سخاوت کے دریا بہا دیے، اور اتنی اتنی بڑی دیگیں اس کے گھر میں پکنے لگ گئی، لوگ اس کے گھر سے کھانا کھانے لگ گئے۔ جب وہ مر گیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے جائے گی، خبر پہنچائے گی کہ اللہ کے رسول، وہ جو شخص تھا نا اس کے گھر سے کوئی خالی نہیں کبھی جاتا تھا۔ آپ ذرا سمجھیں اس بات کو، اس کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا تھا، ہر بندہ اس کے گھر سے کھانا کھاتا تھا، اور اس کے سخاوت کے دریا بہتے تھے، بہت بڑا سخی آدمی تھا، لیکن وہ مر گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ یا رسول اللہ، اتنا بڑا سخی آدمی، اتنی سخاوت کرنے والا، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان نہیں تھا سلامت، وہ اللہ پر ایمان نہیں تھا رکھتا۔ تو اگر آپ کا ایمان اصل ہے، اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی بڑا بندہ سخی ہو جائے وہ اللہ کی جہنم سے بندے کو بچا سکتا۔ اب جتنے مرضی کافر بڑے سخی ہو جائے، پیچھے یہودی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، بولے مسلمان ہیں نا، ہمیں اسلام کی الف بے کا نہیں ابھی تک صحیح طرح پتہ چلا، تو ہمیں اسلام کی اصل کو سیکھنا چاہیے، اسلام کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مکے کے کافر ہیں، مکے کے مشرک ہیں، انہوں نے جب خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی ایک دفعہ، تو انہوں نے اپنی ساری کمائیوں کو اکٹھا کیا
اور اس میں سے اس پیسے کو رکھا جو انہوں نے حلال طریقے سے کمایا تھا، جوا نہیں کھیلا تھا، سٹا نہیں کیا تھا، چوری نہیں کی تھی، ڈکیٹی نہیں کی تھی، مال لوٹا نہیں تھا کہیں سے، بالکل پاک صاف کمائی اپنی لے کے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر پہ خرچ کر دیا۔ بیت اللہ کون سی جگہ ہے؟ ساری کائنات کی مسجدوں سے زیادہ افضل ہے، ایسے ہی ہے نا، ساری کائنات کی جگہوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کے نام کی قسمیں اٹھائی ہیں بیت اللہ کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لا اقسم بهذا البلد ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے ہدایت کا مرکز کہاں ہے، امن کا مرکز کہاں ہے، مثابۃ للناس وامنا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریفیں کی ہیں بیت اللہ کی، اور اس بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں کون؟ مکے کے کافر مشرک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکے کے کافروں نے بیت اللہ کو تعمیر کر لیا، لیکن بیت اللہ کو تعمیر کرنا بھی ان کو کسی قسم کا کوئی نفع نہیں دے سکے گا قیامت کے دن، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا۔ اب ایمان سلامت ہے تو میاں ہر چیز آپ کی قبول ہے، اگر ایمان سلامت نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ سخاوت، کچھ بھی نہیں، جتنی مرضی آپ ویلفیئر کے کام کر لیں، جتنے مرضی آپ ٹرسٹ بنا لیں، جتنے مرضی آپ لوگوں میں صدقے کے دریا بہا دیں، آپ کا ایمان سلامت نہیں اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، حدیث پر، یوم آخرت پر، تو آپ لکھ لیجئے اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے ان تمام نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔